السلام علیکم ویورس، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ آج پہلی بار یوٹیوب چینل پہ میں اپنی ایک ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پہ اپنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہے، ایمان کی محنت، ایمان کی دولت۔ یقین مانیے، کتنے ہی ایسے لوگ اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ دولت اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ ہدایت ہر کسی کے حق میں نہیں ہوتی، ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتی۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ دولت اللہ پاک دیتے ہیں۔ یوں سنا کہ ہدایت صرف طلب والوں کو ملتی ہے، بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ایمان سے نوازا۔ اب ایمان پر چلنے کے لیے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس قانون پر عمل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس پر چلنے کے لیے اللہ ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء سے بھی قربانیاں لی، اللہ نے اپنے محبوب صحابہ سے بھی قربانیاں لی، اور اس قربانی کا تھوڑا سا حصہ وہ ہم سے بھی مانگتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یقین مانیں۔ دولت مند ہو یا غریب ہو، مالک ہو نوکر ہو، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں وہی نکل سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں، اور اللہ اسی کو قبول کرتا ہے جو دل سے اللہ سے مانگتا ہے۔ کل ایک کارگزاری سنی میں نے اپنے ایک دوست سے۔ ایک جماعت آئی ہوئی تھی ہماری ایک مقامی مسجد میں، سال کی جماعت تھی، اور وہ یوگینڈا کے سفر پہ سے واپس آئی تھی، اور چند ایک مہینے ان کے پاکستان میں رہ گئے تھے جو وہ لگا رہے تھے حضرات کی تشکیل سے۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب کارگزاری سنائی اس جماعت کے ایک ساتھی نے، ان کا نام امداد اللہ تھا۔ کہنے لگے کہ جب میں سال کے لیے تفقد کرانے گیا، جماعت مکمل ہو گئی، سب تیاری ہو گئی، تو مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ میں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں تھا، وہاں سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی، اور بہت جو کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملی، کیونکہ اس ادارے کے جو کرتا دھرتا تھے، جو اس کے اختیار جن کے پاس تھا کہ وہ چھٹی دیتے، وہ اس کام کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے نزدیک اس کام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس پہ پھر سال بھر کی چھٹی مانگنا آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ حضرات کے سامنے پیش ہوئے، مشورہ کیا، تو انہوں نے جب مشورہ کیا تو حضرات نے کہا بھئی نوکری چھوڑ کے جانا تو بہت آسان کام ہے، کچھ ایسا کرو کہ نوکری بھی قائم رہے اور تمہیں ساری چھٹی مل جائے۔ اس کے لیے حضرات نے فرمایا کہ بھئی کثرت سے روزے رکھو، اور رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارو، اور بستر پہ کم وقت گزارو۔ چنانچہ انہوں نے یہی سلسلہ شروع کیا۔ کم و بیش انہوں نے 61 روزے رکھ لیے۔ کہنے لگے میں نے 61 روزے رکھ لیے، آسان کام نہیں ہے روزے رکھنا، اور وہ بھی نفلی روزے رکھنا۔ رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، عام دنوں میں نفلی روزے رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال انہوں نے قربانی دی۔ 61ویں روزے سے وہ تھے اور اپنے آفس کام پہ چلے گئے، تو ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب کہنے لگے بھئی تمہیں باس نے بلایا ہے، وہ پوچھیں بھئی یہ سال کی چھٹی کون مانگ رہا ہے، بھیجو اس کو۔ چنانچہ وہ ان کے کمرے میں گئے، سامنے ایک بڑی ہی بارش شخصیت
لمبی داڑھی، پینٹ پہنے ہوئے، اس کے بھی پائچے اوپر چڑھے ہوئے، مطلب وہ جو ان کے اتھورائز پرسن تھے جنہوں نے چھٹی دی تھی ان کا تبادلہ ہو گیا تھا اور ان کی جگہ ایک نئے صاحب آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری بات رکھ دی کہ حضرت میں اس سے چھٹی مانگ رہا ہوں، انہوں نے فوراً سائن کر دیا۔ خیر یہ الحمدللہ خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے، یوگینڈا کا سفر کیا، واپس آئے تو پھر یہاں پاکستان میں ان کی تشکیل ہوئی کسی علاقے میں، تو ایک صاحب ان کی جو ادارے کے دوست احباب تھے وہ ان کی نصرت کے لیے آئے ملنے کے لیے، کہنے کہ بھائی انہوں نے پوچھا اپنے دوستوں سے کہ بھائی فلاں صاحب ہمارے کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ کہنے بھائی ان کا تو 3 دن کے بعد ہی تبادلہ ہو گیا تھا۔ کہنے کیا مطلب؟ کہنے بھائی وہ جو صاحب پہلے ہمارے پاس ہمارے باس تھے ان کی پاورز تھیں اوپر تک پہنچتی، انہوں نے واپس اپنا ٹرانسفر یہاں پہ کروا لیا، 3 دن کے لیے بس وہ آئے یہاں پہ چلے گئے واپس۔ کہنے کا مقصد سمجھیے گا، در حقیقت اس بندے کو چھٹی چاہیے تھی بھائی امداد اللہ صاحب کو، اور ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، اللہ نے ان کو بھیجنا تھا، چنانچہ ان نئے صاحب کی وہاں پہ 3 دن کے لیے صرف تشکیل ہوئی، وہ وہاں پہ آئے، چارج سنبھالا اور ان کو چھٹی دی، اور 3 دن کے بعد واپس ان کا ٹرانسفر دوسری جگہ ہو گیا، اور پھر وہی پرانے صاحب وہاں آ گئے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ہے اللہ سے تعلق بنانا۔ آج تبلیغ کے اندر تو ایک بڑی کثیر مجموعہ چل رہا ہے الحمدللہ، ابھی اجتماع میں بھی کم و بیش ریشو آیا ہے، 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ کا مجموعہ تھا، لیکن جو قربانی سے چل رہا ہے وہ بہت تھوڑا مجموعہ ہے۔ ہمارے حضرات بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں گنتی نہیں چاہیے کہ ہاں جی اتنے لاکھ لوگ کام میں لگ گئے ہیں، ہمیں تو کام والے لوگ چاہیے بھلے وہ تھوڑے سے ہوں۔ تو قربانی تبلیغ کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں میں رکھی ہے، بہت سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن جب ایک شخص قربانی سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، قربانی سے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے مقام پہ وقت دیتا ہے، پھر ان الفاظوں میں اللہ جان ڈالتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اس کے یقین کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام میں قربانی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔